کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے. خدا کرے کہ ان باتوں میں آپ جملہ سامعین کو کچھ مل سکے اور دل کی دنیا بدلنے کے لیے ذریعہ ثابت ہو. معزز سامعین کرام اور میرے قابل قدر نوجوان فضلاء، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اختتام پہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ترجمۃ الباب لا رہے ہیں، اور اس ترجمۃ الباب لانے سے بنیادی طور پر مجھے اور آپ کو بلکہ پورے معاشرے کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو وہ رکھ لیں گے، اور اس پر اولاد آدم خواہ مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، نیک ہو یا برا ہو، تمام کی پوری زندگی کا ایک جائزہ دیا جائے گا، وزن کیا جائے گا کہ دنیا میں آئے ہوئے اس 50-60 سالہ زندگی میں، 70 سالہ زندگی میں تو نے کیا کھویا اور کیا پایا، تو نے کیا کمایا اور کہاں تم نے خسارہ کیا ہے، تمہیں فائدہ اور نقصان کون سے زمرے میں تم ہو اور کون سی کیٹیگری میں جا رہے ہیں، پوری زندگی کا. اور معزز سامعین کرام، رب کائنات نے ایک مضبوط اور مستحکم نظام رکھا ہے جو انسان کے ذہن سے بہت ماورا ہے، اور انسان کے ذہن کی رسائی وہاں تک مشکل سے ہوتی ہے. وہی کس پوری زندگی جو میری اور آپ کی زندگی ہے، خواہ خلوت کی ہو یا جلوت کی ہو، عام معاشرے کی زندگی ہو یا گھر کی چاردیواری میں ہو، اس پوری زندگی کا ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. مجھے پتا نہیں کہ میں نے اس 68-69 سالوں میں کیا کچھ کیا ہے، میں بھول گیا ہوں، آپ بھول گئے ہیں، لیکن میرے رب کائنات کا جو نظام ہے اس کے نظام کے حوالے سے کوئی چیز اس سے غائب نہیں، پوری کی پوری زندگی باقاعدہ ایک ریکارڈ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. پوری زندگی کی ریکارڈ جو ہے وہ رب کائنات قیامت میں اس ترازو کے سامنے رکھ لیں گے، اور ایک انسان کو خود دکھائی دے گا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو اپنی ریکارڈ خود دیکھ لے، اپنے عمل نامے کو خود دیکھ لے. ہمیں گواہ لانے کی ضرورت نہیں کہ تجھ پر گواہ لے آئے. تو جانے اور تیرا کام، جھوٹ بولنے انکار کرنے کو کسی کو گنجائش بھی نہیں ہوگی. بخاری یہ پیغام دینا چاہتے ہیں.
چونکہ آخری ترجمہ الباب ہے تو انجام بھی یہی ہے پوری دنیا کا کہ محاسبے کا ایک تصور ہے. اللہ نے جو نظام بنایا ہے آج کل کے سائنسی دور میں اس کا سمجھنا بھی بڑا آسان ہو گیا. ہماری اس پوری زندگی کے اس نظام میں رب کائنات نے خفیہ سسٹم رکھا ہے. وہ خفیہ سسٹم آپ کے اس 10 فٹ 5-6 فٹ میں اس پورے بدن میں موجود ہے. اب ہاتھ سے جو کچھ کام کرے جائز ہو ناجائز ہو اچھے ہوں یا برے ہوں اس کی ریکارڈ ہاتھوں میں اس کو تحفظ ملتا ہے. اپان کو ان کے ذریعے جو کچھ نقشہ دے کے ٹھیک ہے اس کی ایک تصویر تو حافظہ میں چلی جاتی ہے لیکن یہ رب کائنات کے سسٹم کے مطابق تمہاری آنکھوں میں بھی باقاعدہ اس کی ایک ریکارڈ مرتب ہو رہی ہے. آپ کے پاؤں جہاں تک آپ نے قدم رکھے ہیں جس مٹی پر آپ کے قدم لگے وہاں سے اس نے تصویر لے کر سب کچھ محفوظ کیا ہے. آپ کی زبان میں آپ کے اچھے برے سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے. آپ کے کانوں میں الگ سسٹم رکھا ہوا ہے. اس پورے نظام کو رب کائنات پیدا کر کے اور میری اس زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ساتھ یہ نظام چل رہا ہے. آپ اسے کہیں چھپ نہیں سکتے ہیں, کہیں دور نہیں جا سکتے ہو, کہیں چھپ نہیں سکتے ہو. کہاں چھپو گے؟ یہ گواہ اس موقع کے گواہ آپ پر ہیں. چنانچہ قیامت کے دن یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن جب یہ انصاف کا یہ ترازو پیش کیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہاں کچھ نیکیاں ہوں گی, کچھ برائیاں ہوں گی, ہماری کچھ کمزوریاں ہوں گی. خدا کرے کہ ہمارے عمل نامے میں کچھ اچھے کام بھی ہوں. تو ان سب کی گواہی بدن کے اس نظام سے اس کی گواہی پیش ہوگی. یہ ہاتھ گواہی کریں گے, یہ زبان گواہی کرے گی, یہ آنکھیں گواہی دیں گی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انسان حیران ہوگا کہ میرا ہاتھ اور مجھ پر گواہی, میرا پاؤں اور مجھ پہ گواہی, میری آنکھ اور مجھ پہ گواہی. لیکن رب کائنات اس کی گواہی کر کے پھر اس کو ہو سکتا ہے پرنٹ بھی دے دی. اقرا کتابت کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. لے لو اپنا عمل نامہ. چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. جس کو دائیں ہاتھ سے یہ عمل نامہ ملے تو یہی اس کی نشانی ہوگی کہ نتیجہ اچھا ہے اور کامیاب جا رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل نامہ دائیں ہاتھ پر نصیب فرمائے. اقرا کتابت کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھو اپنے عمل نامے کو. آج ہمیں گواہ لانے کی ضرورت نہیں. تو نے جو کچھ کیا ہے تیرے اسی ہاتھوں میں, تیری اسی زبان میں, تیرے بدن کے اعضاء نے اس حص نے تمہارا سب کچھ ریکارڈ محفوظ کر کے رکھا ہے. فاما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ. اور ہے کہ اس کا یہ سینہ چاک ہو کر یہ بایاں ہاتھ پیچھے سے نکلے گا اور اس کو بائیں ہاتھ میں جو عمل نامہ دیا جائے گا وہی انٹری اس کی ہوگی کہ یہ اعمال نامے میں فیل ہو کر کہیں دوسرے راستے پر جا رہا ہے. ایک سسٹم ہے. بخاری کہہ رہے ہو قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ.
ظاہر بات ہے کہ ہمیں اگر زندگی بھر یہ سبق یاد رہے تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص رب کائنات کے حکم کے خلاف کہیں کوئی قدم اٹھائے، کوئی حرام کا نوالا اٹھانے والا اپنے اس منہ میں حرام کا نوالا ڈالے، یقین ہو کہ اس حرام نوالے کا میرے ساتھ حساب ہوگا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے حرام کی روٹی کھائی ہے، یہ زبان گواہی دے گی، اور اگر یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ محاسبہ ہوگا تو پھر رب کائنات کے دربار میں آنکھیں جب گواہی دیں گی تو کسی ناجائز خیانت کی طرف یہ آنکھیں نہیں جائیں گی۔ یہ تو پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، اور اسی سے آپ زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ آپ سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ موت کو یاد رکھیں، قبر کی زندگی، سوال اور جواب کے مرحلے کو یاد رکھیں، اور پھر حساب و کتاب کا مرحلہ بڑا باریک، بڑا باریک، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ آج آپ 1 سال بلکہ آپ کے 5-10 سالوں کی حساب پیش نہیں کر سکتے ہیں، 1 مہینے کے حساب آپ اس مخلوق کے ہاں پیش نہیں کر سکتے ہیں، تو رب کائنات کے دربار میں 50-60 سالہ اور 70 سالہ زندگی کے حساب کیسے پیش کریں گے؟ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کوئی پر حساب کا مرحلہ آیا، حساب و کتاب اس کا شروع ہوا تو تباہی ہے، اس کے لیے پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں، حساب کی بجائے اگر عرض فارمیلٹی پوری ہو، رب کائنات اپنے کرم اور مہربانی سے کچھ فیصلے فرمائے تو پھر آسانی ہو سکتی۔ چنانچہ صوفیہ کرام کے ہاں یہی ایک مراقبہ ہے جسے دل کی دنیا بدل سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ رات و دن کوئی وقت اس کے لیے نکالے اور یہ سوچے کہ میں مروں گا، یہ سوچے کہ میں مردہ بدست زندہ، یہی میرے بچے مجھے اٹھا کر اس قبرستان میں اور اس قبر میں ڈالیں گے، اور منوں کی مٹی میرے اوپر ڈال کر مجھے کہیں نکلنا نہیں ہوگا، اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں تو ان دیواروں پر کہیں سانپ، کہیں بچھو، کہیں کیا سب نے منہ اس طرح کھول رکھا ہے، مجھے کہہ رہے میری حفاظت کے لیے وہاں کوئی ذریعہ نہیں سوائے رب کائنات کے رحم اور کرم۔ ذرا دن میں اس کا مراقبہ کریں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عراق میں بغداد میں ایک شخص تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، بڑے پروٹوکول والے تھے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن اس نے اپنے گھر کے صحن میں قبر بنا رکھا تھا۔ وہ صبح نکلتے وقت 15-20 منٹ اس قبر میں لیٹ جاتے اور اپنے آپ سے کہہ دے، اور فلان یہ دنیا ہے، اس دنیا میں تو تجھے لوگ بڑے پروٹوکول دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن یہاں تجھے آنا ہے، یہ بچے بھی نہیں ہوں گے، یہ اولاد بھی نہیں ہوں گی، یہ دوست بھی نہیں ہوگا، یہ مال بھی نہیں ہوگا، یہ پروٹوکول ہے، یہ منصب، یہ عہدے، یہ ڈگریاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 10-15 منٹ یہ مراقبہ کرتے، اور جب پورے دن گھوم کر پھر کر واپس آ جاتے پھر اس طرح کرتے، تو کہتے ہیں اس سے اس کو موت یاد رہتی، اور کہیں کوئی ایسا
قدم نہیں اٹھاتے جس سے رب کائنات کی ناراضگی. اور یہی بڑی چیز ہے کہ اپنے انجام کو آپ پہچانیں. چنانچہ صوفیہ کا کہنا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جانے اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کیا ہوں. آج تو ہم مال اور دولت کے نشے میں مست ہیں, ہم منصب اور عہدے کے نشے میں مست ہیں, اور ہم اقتدار کی ایوانوں میں مست ہیں. لیکن انجام اس کا یہ ہے کہ رب کائنات کے دربار میں حاضری ہو کر سوائے رب کائنات کے رحم اور کرم کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا, پھر وہاں جواب دینا مشکل ہے. محمود غزنوی کے غلام تھے ایاز, اور اس نے اپنی قدر بادشاہ کے ذہن میں جو بنائی تھی, اپنا مقام جو بنایا تھا وہ اسی پر بنایا تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں, اور یہ جو کچھ ہے یہ بادشاہ کی نظر شفقت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک کمرہ تھا, مولانا روم کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک کمرہ تھا, اور اس کمرے کی چابی وہ کسی کو نہیں دیتے تھے, اور دن بھر سرکاری محافل اور مجالس اور ان سے فارغ ہو کر جب آ جاتے تو سیدھے جا کر اپنے اس کمرے میں گھس جاتے. کہہ رہے اس کے اور وہ ذرا لازمی طور پر وہ غصہ ہوتے تھے ان کے بادشاہ کے ذہن میں اس کی بڑی عزت تھی اور بڑی عظمت تھی, اتنی عظمت تھی کہ وہ ایاز کے بغیر سفر پر نہیں نکلتے تھے, اور ایاز کے بغیر کوئی اہم فیصلہ نہیں کرتے تھے. ایاز ہی ایاز. طلبہ نے محمود غزنوی کو شکایت لگائی کہ تم ایاز کے ساتھ بہت محبت رکھتے ہو, اور صرف میں نے یہ کمرہ ہے, یہ دن بھر گھوم کر پھر کر اور یہ خزانے لوٹ کر اور یہاں جمع کر دے. کرپشن آج کے زبان میں کرپٹ ہے, اور ملکی وسائل کو بے دریغ لوٹ رہا ہے. اور یہ دیکھو اس کے کمرے میں سب کچھ یہ جمع کرتا ہے, کسی کو چابی نہیں دیتا. بادشاہ کو تو علم تھا کہ محمود غزنوی اور جو میرا حسن ظن ہے یہ تو غلط نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت اجاگر کرنے کے لیے محمود غزنوی نے ایک دن جملہ وزراء اور جملہ مشیروں کو اکٹھے کر کے کراوے جاتے ہی ایاز کے کمرے دیکھنے کے لیے, اور کہنے لگے چابی دے لو. کہنے جی ہاں چابی لے لو. جب کمرہ کھولا تو اس پورے کمرے میں سوائے ایک پرانی پٹی چادر اور گوگڑی جس کو کہتے ہیں جیسے فقیر اور ملنگ لوگ کہتے ہیں, یہ سامنے لٹکا ہوا تھا, اور وہاں ایک پرانا سا جوڑا تھا کپڑے کا, اور سامنے شیشہ لگا ہوا تھا. پورا سرمایہ اس کمرے کا یہی تھا. سب وہ ذرا حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے. مولانا روم اس پر ایک خاص مزے لے رہا ہے. اس پر کہہ رہے ہیں کہ محمود غزنوی نے ایاز سے کہا ایاز یہ کیا ہے تمہارے اس کمرے میں. ایاز کہنے لگا کہ حضرت یہ میری حقیقت ہے, نہیں میں کہاں اور یہ نعمت گل کہاں, میں کہاں اور یہ کرم اور مہربانی کہاں. یہ تو تم نے مہربانی کر کے مجھ پر یہ دروازے کھول دیے ہیں, ورنہ میری حقیقت یہ ہے. اس لیے دن بھر اگر کہیں میں یہ پروٹوکول مجھے ملے اور یہ عزت مجھے ملے تو یہ میرے نفس کو غرور اور تکبر کا سبب دیتا ہے. یہ چیزیں آپ اگر گریڈ 19 اور گریڈ 20 کے افسر ہیں
اور معمولی سا اختیار آپ کو آیا ہوا ہے، آپ ذرا اپنے دفتر میں اپنے نشے کا جائزہ لے لیں کہ کتنے نشے میں ہو اور کتنے اس منصب یا یہ گریڈ، کوئی دوسرا گریڈ آپ کو ملے، کوئی وزارت ملے، کوئی آپ مشیر بنے، کوئی صدر بنے، گورنر بنے، وزیر اعظم بنے، جو بھی بنے، اس کا ایک الگ نشہ ہوتا ہے اور پھر اسے نشے کے شکار ہو کر آپ رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایاز نے کہا کہ حضرت اس کمرے میں نے یہ چیزیں رکھی ہیں، دن بھر جب مجھے یہ عزت ملے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے نفس کو غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے، تو میں یہ کمرہ بند کر کے یہاں آ جاتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں، یہی کپڑے پہن کر اسی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں، ارے ایاز تو وہ نہیں جو باہر تھا، تو یہ ہے، یہ تم دیکھ رہے ہو، تم یہ ہو، تمہاری حقیقت تو یہ ہے۔ یہ تو بادشاہ کی نظر شفقت ہے کہ جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا ہے۔ پھر کہنے لگا محمود غزنوی، تمام جو شکایت کرنے والے تھے انہوں نے سب نیچے جھکائے ہوئے تھے، تو محمود غزنوی نے ایاز سے کہا، ایاز ان کے بارے میں اب تم فیصلہ کر لو، میں نہیں، جو لوگوں نے تمہارے خلاف مجھے شکایت لگوائی تھی ان کے بارے میں تم فیصلہ کرو۔ محمود غزنوی نے بات کہی، ایاز نے پھر کمال کی بات کی، کہہ رہے ہیں حضرت سورج جب چڑھ جائے تو کسی شمع کی روشنی نہیں ہوتی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے یہ کہاں حق ہے کہ میں کوئی فیصلہ کروں؟ فیصلہ تو تمہارا حق ہے، تم ہی کرتے رہو، میں فیصلے کا حقدار نہیں ہوں۔ محمود غزنوی بول اٹھے، ارے تو غلام ہے لیکن تیری غلامی پر آزادی کو رشک آتا ہے کہ آزادی کہہ رہی کہ کاش ہم بھی اس طرح غلامی میں ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ یہ حقیقت ایسی ہے کہ اپنی حقیقت آپ پہچانیں۔ ہمارے اس تصور میں جو کچھ محنت ہوتی ہے اسی پر ہوتی، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، مرنے والا ہوں، گندے نطفے سے پیدا ہوا، میرا محاسبہ یہاں ہوگا، میرا حساب و کتاب ہوگا، مجھے اس پوری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں کہیں آپ کو کسی سیکورٹی کے نقطے سے آپ کو کہا جاتا ہے کیمرے کی خفیہ آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہارے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہاں تم کچھ کام کرو؟ اس لیے ایک تو دنیا کا یہ کیمرہ ہے جو لگا ہوا ہے، آپ کو سیکورٹی آپ کو اس کی نظر میں ہے، لیکن ایک میرے رب کے کیمرے کی وہ خفیہ آنکھ ہے جو آنکھ نہیں آنکھیں ہیں، ایک نظام ہے تمہارے اس بدن میں، اس سے تمہاری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ خیال کر کے ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر پوری زندگی کا حساب دینا مشکل ہو جائے۔ یہی پیغام باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، امام بخاری یہاں سے یہ پیغام دے رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، فضلاء کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے، اور آپ عوام سب کے لیے۔ اب تو پھر اچھے ہیں کیونکہ نصاب چھوٹا ہے آپ لوگوں کا، جی ہم نے تو اپنے نصاب کو بڑا وہ لینتی اور بڑا لمبا کیا ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ آپ تو دکاندار ہیں تو آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا سے دھوکہ کیا ہے یا نہیں۔ ہمارے جیسے سیاہکاروں کا نصاب تو اللہ معاف کرے بڑا لمبا نصاب ہے۔ یہ ہزاروں کے طلبہ جو 10 مہینے کی 4 دیواری میں ہیں، ہمیں ان کا حساب بھی اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہوگا۔ ہو سکتا خدا نہ کرے کہ یہ بچہ کل رب کائنات کے دربار میں اٹھ کر میرے گریبان کو ہار ڈالے، تو نے میری یہ حق تلفی کی ہے،
تو نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی. آپ لوگوں نے ہمیں یہ امانت دے کر 8 سال اور 10 سال پہلے امانت ہمارے حوالے آپ لوگوں نے کی ہوئی تھی، اور وہی امانت 8 سالوں تک ہمارے پاس رہی. ہم سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگا، پوچھا جائے گا اس امانت کا تم نے کہاں تک خیال رکھا ہے. یہ ابھی ہمارے نصاب کا حصہ ہے کہ پورے اس نظام کے حوالے سے ہمارا باس پرس ہو. پھر صرف یہ نہیں کہ صرف یہ طلباء ہیں، آپ لوگوں کے یہ چندے اور یہ خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، جہاں اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر ہمیں دے دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں اس کو خرچ کر لو، یہ بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہے، ہماری باس پرس میں بھی ہوگی. یہ ہمارا نظام، ہمارا کاتا تو بڑا مشکل ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے اور اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے. حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. کلکم راعٍ، ہر ایک تم میں سے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، سوسائٹی میں اس کی ذمہ داریاں ہیں. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی مسئولیت کے بارے میں باس پرس ہوگی. تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ پیغام بڑا باریک پیغام ہے اور بڑا نازک پیغام ہے کہ اس نازک موقع پر پوری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے. یہی ہماری ایک امید ہے کہ اگر ان بچوں کی اس مقدس محنت کی برکت سے ہو سکے اللہ ہماری نجات کا فیصلہ کرے، ورنہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. آگے ایک پیغام امام بخاری رحمہ اللہ ان فضلاء کو دے رہے ہیں اور اسے ہمارے یہ فضلاء اپنے لیے ایک لائحہ عمل اور ایک گائیڈ لائن لے کر عملی زندگی میں جب قدم لے رہے ہیں تو اس سے یہ بچے وہ استفادہ کر کے اور آگے اپنے لیے راستہ بنا سکتے ہیں. بخاری نے ایک پیغام دیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ آپ کے کردار اور آپ کا گفتار کا موازنہ ہوگا. آپ کے کردار اور آپ کے گفتار کو تولا جائے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اولاد آدم کا عمل اور اولاد آدم کا قول اور کہنا، اس کا باقاعدہ وزن ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا. ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم اپنے قدم بقدم اپنے عمل اور اپنے قول کا خیال رکھیں. لیکن اسے 105 فضلاء جو میدان میں جا رہے ہیں ان کے لیے بڑا پیغام ہے اس میں اور زاجرہ ہے. آپ لوگ عملی میدان میں جہاں قدم رکھ رہے ہیں تو بڑا نازک میدان ہے. آپ کے ہاتھوں میں اس پورے معاشرے کی تقدیر ہے. آپ کے ہاتھوں میں یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ مرد و زن،
یہ سب کے ہاتھوں میں ہے. آپ اس باغی قوم کو رب کائنات کے ساتھ وفادار بنا کر اور ان کا جوڑ لا سکتے ہیں. آپ کے ہاتھوں میں یہی ہے کہ آپ اس قوم کو جوڑ سکتے ہیں اور ان کو توڑ بھی سکتے ہیں. آپ اپنی میدان میں جا رہے ہیں تو آپ کے لیے زاجرہ یہ ہے کہ اعمال بنی آدم و قولہم یوزن سے یہ پیغام دے لیں کہ آپ کے کردار اور آپ کے گفتار اس کا موازنہ ہوگا. اس لیے پورے اس معاشرے میں جاتے ہوئے آپ ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھیں. آپ کی عملی زندگی یہ سفید پگڑی جو آج یہ اساتذہ آپ لوگوں کے سر پر رکھ رہے ہیں، یہ صرف ایک ثقافت نہیں، یہ صرف ایک پگڑی نہیں، بلکہ اس پگڑی میں بنیادی طور پر آپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ اس پگڑی پر سوسائٹی کا بھی اعتماد ہے. تو اپنے حلال اور حرام، اپنے جائز اور ناجائز، حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کے فیصلے آپ لوگ ان کے پاس لائیں گے. وہ کسی مولوی اور کسی عالم کا معترف ہو یا نہیں، لیکن یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ تمہارے قدموں میں حاضر ہو کر رب کائنات تک رسائی کا راستہ تجھ سے پوچھے گا. ہو سکتا ہے کہ معاشرے کا وہ فرد وہ مولوی اور علماء کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس سوائے اس کا اور کوئی راستہ نہیں، تو اللہ تک رسائی کے لیے آپ ہی سے پوچھے. کوئی دوسرا راستہ اس کے پاس نہیں. آپ کے پاس ایک طاقت ہے، آپ ایک قوت ہے. یہی ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہمارے فضلاء جب معاشرے میں چلے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کھو جاتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں. اس کو اندازہ نہیں کہ میں نے اس معاشرے میں میری حیثیت کیا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. العلماء الاسلام حقیقت دی ہے. آپ کو اس پگڑی سے وراثت نبوی مل رہی. آپ اس دستار بندی اور اس سند کے حوالے سے جو سند اس بچے نے پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات النبوہ تک یہ سلسلہ پہنچا گئے، اسی سلسلے سے آپ کا کنیکشن، آپ کا تعلق مشکات النبوہ سے جوڑ جا رہا ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے آپ ابھی جب معاشرے میں جا رہے ہیں تو آپ ایک فرد نہیں، آپ ایک جماعت بن کے جا رہے ہیں. پرسوں آپ لوگوں نے بخاری شریف میں پڑھا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. امام بخاری کہہ رہا ہے کہ اس طائفہ سے مراد فرد ہے، فرد. اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ کسی گروہ اور کسی قوم سے جماعت کا نکلنا فرض کفائی کے علوم کے حصول کے لیے یہ ضروری ایک فرد نکلے تو فریض کفائی جو ہے یہ ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. تو امام بخاری کہہ رہا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفہ. طائفہ سے مراد ایک فرد ہے، ایک آدمی ہے. یہ تفقہ فی الدین، کہ وہ دین میں فقاہت و سمجھ حاصل کر کے پھر اس کا کام کیا ہے لینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. لینذروا قومهم، وہ پیاسی قوم جو آپ کے انتظار میں ہے، آپ جا کر ان کا بداوا کریں اور ان کی وہ تشنگی کو آپ دور کریں. تو امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہا ہے
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ آیات بطور استدلال لا کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی طائفہ سے شخص مراد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے تمہیں طائفہ کہہ کر تم معاشرے میں جب جاؤ گے تو یہ تمہاری زندگی ہوگی کہ رات و دن ایک کر کے اس مخلوق کو رب کائنات سے جوڑنے کی کوشش کرو گے۔ تم ایک آدمی نہیں، تمہارا کام اتنا نہ ہونا چاہیے جتنے کام ایک اکیڈمی اور ایک ادارے اور ایک جماعت کا کام ہو۔ معلوم ہوتا ہے تم پر شخصی ذمہ داری نہیں، تم پر اجتماعی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر پڑتی ہے۔ يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، تم بھی جب معاشرے میں جا رہے ہو تم ایک فرد نہیں ہو، تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے ہو کر یہ پوری تاریخ کے ترجمان ہو۔ یہ پگڑی 1500 سال سے جن سروں سے ہوتے ہوئے آج یہ تاج تمہیں پہنایا جا رہا ہے، یہ ایک تاریخی تسلسل کا حامل ہو۔ یہ پگڑی، یہ صرف پگڑی نہیں، اس کو سینے سے آپ کو لگانا، ایک عزت ہے، ایک نسبت ہے۔ آپ اس پگڑی کو عزت دیں۔ پچھلے دنوں میں جامعہ ازہر کے کچھ شیوخ جب یہاں تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کو گفٹ پیش کیا، یہ چترالی چوغا اور چترالی ٹوپی۔ تعلیم کے لیے واقعی بڑا گفٹ تھا، لیکن ان شیوخ نے ایک بات کہی، خاص کر وہاں سینٹ کے جو اسلامی دینی امور کے جو چیئرمین تھے، وہ ڈاکٹر نے ہدیہ لے کر اور اپنے پاس رکھا اور کہنے لگا یہ ہمارے سر پر جو نشانی ہے یہ جامعہ ازہر کی نشانی ہے اور یہ ہمارے 1200 سال تاریخ کا حامل ہے۔ خیر علیہ جی، السلام علیکم۔ کہنے لگے یہ ہماری 1200 سال تاریخ کا حامل ہے، ہمارا جی نہیں چاہتا ہے، میرا جی نہیں چاہتا ہے کہ میں اس نشانی کے اوپر کوئی دوسری ثقافتی نشانی رکھوں۔ وہ ٹوپی ہم نے اس سے کہا کہ یہ ہٹاؤ اور یہ پہنو، کہنے نہیں، میری عزت یہ ہے یہ دوسرے وقت میں پہنوں گا، کہہ بھی نہیں۔ اس کے اس اقدام کو میں نے دیکھا، میں نے کہا دیکھو اس کو اپنی ثقافت اور اپنی 1200 سالہ تاریخ پر کتنا فخر ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے وہ سروں پر یہ پگڑیاں جو پہنائی جا رہی ہیں اور یہ اساتذہ کرام اس پر آپ کو ہاتھ رکھ کر اور آپ کو معاشرے کے حوالے کر رہے ہیں، آپ لوگوں پر ایک اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے سوسائٹی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے یہ 105 نوجوان فضلا ہمارے پاس 8 سالہ اور 10 سالہ زندگی گزار کر ہم سوسائٹی میں اس کو وراثت نبوی کے حامل بنا کر سوسائٹی میں بیچ رہے ہیں، لہذا تمہارے جائز و ناجائز، تمہارے حلال و حرام، اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کی اس پگڑی میں یہ 1400 سے 1500 سالہ تاریخ، اس کی ضمانت اس میں ہے اور اس کی وہ امانت اور اس کی وہ دیانت کے جو تقاضے تھے وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا آپ معاشرے میں جب جا رہے ہیں تو آپ کے اس پگڑی کے کچھ تقاضے ہیں، آپ کو اس پگڑی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحق نور اللہ مرقدہ سے طلبہ جاتے وقت کہا کرتے تھے یہ ہمیں نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بیٹے بس یہ نصیحت ہے کہ ہماری جو پگڑی ہے یہ آپ پاؤں کے نیچے نہ رونے، یہ ایک نصیحت ہے۔ پاؤں
پاؤں کے نیچے نہ رہے تو حیران ہو جاتا کہ جی ہم نے 8 سالہ اور 10 سالہ زندگی آپ کے ہاں گزاری، تو کیا ہم آپ کے اس پگڑی پاؤں کے نیچے رونیں گے؟ قیمتی بات فرمائی، فرمایا نہیں، اس پگڑی کو جو عزت ملی ہے اس 1500 سال میں، اس میں ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، یہ صدر میں جتنے تمہارے واسطے ہیں، ان نے محنت کر کے اس پگڑی کو ایک عزت دی ہے۔ لہذا اگر تم معاشرے میں جائیں اور تمہارا کردار، تمہارا گفتار وہ غیر معیاری ہو اور معاشرے میں تم اعتماد کھو جاؤ، تو لوگ تمہیں نہیں اس پگڑی کو گالی نکالیں گے، اس پگڑی کو۔ تو اس پگڑی کی بے عزتی تم نے کروائی، اور یہ ایسا ہے کہ تم نے پاؤں کے نیچے رون دیا۔ اس لیے آپ لوگ جب سوسائٹی میں جا رہے ہیں، معاشرے میں جا رہے ہیں، اس پگڑی کے کچھ تقاضے ہیں۔ آپ کے اس داڑھی میں فرق نہ ہے، آپ کے اس وضاقتہ میں فرق نہ ہے، اور آپ کا گفتار اور آپ کا کردار سوسائٹی اور معاشرے میں معیاری ہو۔ کوئی اس پر انگلی کسی کو اٹھانے کا موقع نہ دے، آپ کے معاملات صاف ستھرے ہوں، ممبر محراب کے آپ وارث سے کسی سے دھوکہ نہ کرے، کسی کو جھوٹ نہ بولے۔ آج اس طاغوتی نظام کے شکار ہو کر جھوٹ کی لعنت کو ہم لعنت کی بجائے موجودہ دور کی سیاست سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولے، آئے دن جھوٹ بولے، آپ کو اپنا دامن اس سے بچانا ہوگا۔ آپ کا کردار سوسائٹی میں معیاری ہوگا، مثالی ہوگا، کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اور ان کی زندگی بدلے۔ آپ حلال خوری میں ایک نمونہ بن کر معاشرے میں جاؤ گے، تاکہ لوگ حلال خوری کا سبق آپ سے سیکھیں۔ آپ خلق خدا کی خدمت اور خلق خدا کی ہمدردی کا ایسا جذبہ رکھیں کہ سوسائٹی میں آپ جائیں تو لوگ آپ سے سبق سیکھیں کہ واقعی یہ بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ہمدرد بن جائے۔ آپ نان تان نہ کر لیں، کردار اور گفتار کی ضمانت آپ دے رہے۔ بخاری نے کہا نعمال بنی آدم وقولہم یوزن، ہر انسان کے اعمال اور انسان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اعمال پہلے لایا اور اقوال بعد میں لایا۔ نعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اور پھر اعمال جمع لے آئے اور قول مفرد لے آئے، بس تھا۔ اس میں امام بخاری آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ آپ گفتار کے غازی بننے کی بجائے اپنے کردار پر توجہ دیں گے، اور آپ کے گفتار پر اتنا اعتماد لوگ نہیں کریں گے جتنا کردار، آپ کا کردار مؤثر ہوگا معاشرے میں۔ آج اس پوری دنیا میں، اس سوشل میڈیا میں اور اس عالمی میدان میں اگر آپ خلق خدا کے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، لیکن سب کا تعلق قول سے ہے۔ ایک اور میڈیا ہے تمہارے پاس، وہ ہے کردار کا میڈیا۔ اب کردار اپنا ہے، اور یہ میڈیا بڑا مؤثر ہے، کیونکہ کردار قول کے میڈیا، قول زبان کا جو آپ کا میڈیا ہے، اس کا تو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ میڈیا والے بھی اس پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے،
ہماری رپورٹنگ میں کتنی صداقت ہے، وہ خود بھی اس میدان کے، ان کا بھی اعتماد نہیں۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ زبان سے ایک پیغام دے بھی دے، لیکن جھوٹ کی مسافت جو ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں جا کر آپ کی اسی بات کے تکذیب ہو، اور وہی بات جو ہے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کر دوسری جگہ یو ٹرن آپ لے لیں ہوئے، اس میں کئی یو ٹرن آپ لوگ لیتے ہیں، تو آپ کے قول کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا اثر آپ کے کردار کا ہوگا اس معاشرے میں۔ اگر اس معاشرے کے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل سکتے ہیں تو آپ کردار سے بدلیں گے، بلکہ آپ کا کردار میں آئی ہو تو زبان کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں جو ہماری خاموشی سے کچھ نہ سیکھے تو وہ ہماری تقریر سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اکابر کی محفل اور مجلس میں محض بیٹھنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی، یہ تب کہ آپ کا کردار معیاری ہو، یہ تب وہاں پہ کردار ایسا تو پیش کرے گا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کار نبوت میں بنیادی چیز کردار کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی گزاری، 40 سالہ، اور 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جب نبوت ملی تو قریش کے سامنے چیلنج کے طور پر جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ کردار ہے، وہ کردار ہے۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میری 40 سالہ زندگی تمہارے پاس گزری ہے، اس 40 زندگی میری ریکارڈ ہے، 40 سالہ زندگی میرا گواہ ہے، کیسے تم نے مجھے پایا؟ حال سے یہ بڑا مشکل دعویٰ ہے۔ جوانی اس معاشرے میں گزری، 40 سال تک تمام زندگی جوانی کی زندگی ہوتی ہے، وہ معاشرے میں گزری ہے، اور وہ معاشرہ جن میں اخلاقیات کا تصور نہیں تھا، وہ معاشرہ جس میں ہمدردی کا نام نہیں تھا، وہ معاشرہ جس کی کتاب میں عدل و انصاف کا باب نہیں تھا بلکہ ظلم ہی ظلم وہاں بہادری سمجھی جاتی تھی، لیکن ایسے معاشرے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میری 40 سالہ زندگی ریکارڈ ہے۔ اور پھر دیکھا تم نے، دیکھا کئی سالوں میں وہی پیغام جو پیغمبر نے مکے سے اٹھایا تھا وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا؟ اس کے پہنچنے میں بنیادی کردار، بنیادی چیز جو ہے وہ کردار کا ہے، وہ اخلاقیات کا ہے، وہ کردار کا ہے۔ آپ کا کردار ہو تو آپ دین کے مبلغ بن سکتے ہیں، آپ کا کردار ہو تو آپ امت کے مصلح بن سکتے ہیں۔ ذرا جائے آپ علی میاں کی کتاب کو اٹھائیں، تاریخ دعوت و عزیمت، اس کو ذرا دیکھیں۔ بزرگوں نے، اکابر نے، اولیاء اللہ نے، اگر اقتدار کے ایوانوں نے دین کی آواز پہنچائی تو ان میں بزرگوں کا کردار بنیادی چیز رہا۔ زبان سے زبان سے بات عام لوگ بھی کرتے ہیں، اس لیے امام بخاری نے پہلی چیز ان اعمال بنی آدم علیہ ہے، اس لیے تم جب جاؤ گے تو تمہارے کردار اس پگڑی کی شناخت ہوگی، تمہارا کردار سے یہ قوم آج تمہاری شکل صورت کو دیکھ کر یہ
قوم کیا کر کے، کیا تکلیف کر کے اور خرچ کر کے اس میدان میں آئے تمہارے دیکھنے کے لیے. خدا نہ خواستہ آپ کل معاشرے میں جا کر اپنا اعتماد کھو بیٹھے تو یہ بڑی تباہی ہوگی. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن کہہ کر آپ کو کردار سازی کا ایک پیغام دیا.